سید عامر محمود صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا آج غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے حوالے سے. لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کا تعارف ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے شعبے میں اور بھی بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور کئی دہائیوں پہ محیط ان کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں. عامر صاحب، آپ اپنا اگر تعارف خود کرانا چاہیں لوگوں کو تو بھی موسٹ ویلکم. آپ کے ٹاپک کا تعارف میں ضرور کرا دیتی ہوں اس وقت. رول آف این جی اوز اینڈ سول سوسائٹی ان اچیونگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان پاکستان. ہمارے ذہنوں میں این جی اوز کا ایک بڑا خطرناک سا تصور موجود ہوتا ہے آج کل، اور ان کے بارے میں کچھ خود شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ہمیں ان کی ورکنگز کا اور بہت سی چیزوں کا اندازہ نہیں بھی ہو رہا ہوتا. تو چونکہ آپ بہت بڑی این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، انٹرنیشنل سینیریو میں بھی، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رول آف این جی اوز اور سول سوسائٹی جو بھی ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، کام فلاحی کام جو ہو رہے ہیں، ویلفیئر کام، ان کے اندر کیا کردار ہے، اور اس کو ہم الائن کریں گے گلوبلی جو کہ ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، تھوڑا سا اگر اس کی روشنی میں بھی ہم دیکھیں. اوور ٹو یو عامر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کا، اور یہ اس کا بڑا احساس ہے کہ آپ ہونے میں اور یہاں تک آنے میں کچھ وقت لگ گیا. تو میں خود مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نہیں آ پا رہا تھا. بہت آپ حضرات کا شکریہ، اور بہت ہی اچھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے، خاص طور پہ کووڈ-19 میں جس طرح لوگوں کو جوڑا ہے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی جاری رکھا ہوا ہے. جہاں تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، مجھے تھوڑی سی ذرا یہ بات اب ذرا پرانی لگتی ہے، اس لیے کہ اس صدی کے آغاز کے اوپر یہ یو این نے طے کیا تھا، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، پائیدار ترقی کے حوالے سے بہت سے گولز سیٹ کیے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ گولز جو ہے اچیو نہیں کیے جا سکے، بلکہ اس سے ہم 50% کیا اس سے بھی بہت پیچھے جو ہے ہم ابھی بھی موجود ہیں. اور آگے بھی کوئی ایسی راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم اگلے چند سالوں میں جو گول طے کیے گئے تھے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے حوالے سے مختلف دائروں میں، ان کو ہم اچیو کر سکیں. خود پاکستان اس وقت جہاں موجود ہے وہ آپ سب کے علم کے اندر ہے. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، اور آبادی جو ہے 20 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے اس وقت. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن سارے سفر کے اندر ابھی بھی پاکستان جو ہے 65% جو ہے لوگ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں اس وقت. تعلیم کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی تقریباً 25 ملین وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. جو بچے اسکول جاتے بھی ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گریڈ 10 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتی ہے. تو ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارا جو ہے دنیا میں وہ بھی بہت ہی بلند سطح کو چھو رہا ہے اس وقت. ہائر ایجوکیشن، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے اس کے اندر میں. جو صحت کی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کووڈ سے ہم نکل آئے ہیں. اس میں ہمارا لوگوں نے محنت بھی کی ہے اور کام بھی ہوا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہی ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے صحت کی، وہ بھی آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ ہم بہت ہی جو ویک ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے جو اس وقت موجود ہے اس کے اندر میں. جو صاف پانی کی صورتحال ہے، پاکستان کے تقریباً 70% آبادی کو جو ہے پینے کا صاف پانی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اس کے اندر. تو ہم اس کو جتنا مرضی پھیلانا چاہیں اس کو پھیلا سکتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ گزشتہ 70 سالوں کے اندر، 7 دہائیوں کے اندر حکومت اور ریاست عوام کے متعلق جو اس کا کردار تھا اور جو اس کی ذمہ داری بنتی تھی وہ اسے ادا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، ورنہ ہم آج اس صورتحال میں موجود نہیں ہے. تو اس میں سب شامل ہے،
اس میں ریاست کے تمام ادارے بھی شامل ہیں اور حکومتیں بھی جو گزشتہ سالوں میں آتی جاتی رہی ہیں ان کا بھی بھرپور کردار جو ہے اس کے اندر موجود رہا ہے۔ اس سارے پس منظر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سول سوسائٹی کا جو ہے کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ سول سوسائٹی کا جو کردار ہے خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھا جائے تو اس میں بڑا ہی ایک نمایاں اور روشن میں سمجھتا ہوں کہ کردار رہا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہے سماجی جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بنی نوع انسان کے ساتھ رحم کا، ہمدردی کا، سماجی انصاف کا اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جو معاملہ ہے اور جس کی بنیاد پر سول سوسائٹی جو ہے پروان چڑھتی ہے، یہ بنیادی طور پہ ہمارے اسلام کا اور دین کا جو ہے وہ بنیادی پیغام تھا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے اپنی انسانوں کو کہا کہ ان کی دولت کے اندر اور ان کے سرمایہ کے اندر بھی جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ شریک کیا جائے اس کے اندر۔ قرآن حکیم نے اور سنت مطہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا اس جانب توجہ دلائی گئی کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ جو ہے پودے اور درخت لگاتے ہیں اور ان سے انسان اور اس سے جانور اور اگر پرندے اس سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کسی کو ہنس کر سلام کر لیتے ہیں اور حال چال پوچھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقے کے زمرے میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اعلیٰ پیغامات جو ہے ہمارے دین کے اندر موجود تھے، اور اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے جو ہمارا سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی جو مسلم معاشرے کی جو نقشہ گری ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں بہت نمایاں طریقے سے جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وقف کا نظام بن گیا تھا، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئی تھی۔ تو یہ جو لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا، لوگوں کا پرسان حال ہونا، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں شروع سے جو ہے ہمارے دین کی وجہ سے، ہمارے مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو سنت ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں جو ہیں وہ چلتی چلی آئی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، اور ہم اس کے بہت ساری جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے اور دیگر اس طرح کی موومنٹ جو پہلے سے موجود تھی، اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو بھی کام کر رہے تھے وہ جو ہے اس سے بالا تر تھا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے جب بھی فلاح کا اور خیر کا کوئی بھی کام کیا ہے وہ اکراس دا بورڈ کیا ہے اس کے اندر، اور وہ دین کی تعلیمات سے ہی اخذ کرتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کسی یتیم کی مدد کی جائے، ہمسایوں کا خیال کیا جائے، تو اس سے کسی مسلم ہمسائے کی بات نہیں ہوتی تھی، کسی مسلم یتیم کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بھی یتیم آس پاس موجود ہے اور جو ضرورت مند ہے اور جو بھی آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے، کسی برادری سے، کسی خاندان سے ہے، تو اس کو جو ہے اس کی مدد کرنا اور اس کے متعلق جو ہے کام آنا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا۔ تو اس تناظر کے اندر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سول سوسائٹی جب پاکستان بننے کے بعد جو ہے اور اس کے بعد اور بہت سے مسائل تھے کہ جس کے اندر سول سوسائٹی بنیادی طور پہ ایک امبریلا ٹرم ہے، اس کے اندر جو ہے جیسے میری ایک سلائیڈ آگے اس سے سول سوسائٹی کے نام کی ایک سلائیڈ ہے کہ جس کے اندر جو ہے بہت سی ادارے کہ جس کے اندر تھنک ٹینکس ہیں، جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پریشر گروپس ہیں، اس میں مدارس ہیں، ثقافتی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، جرگہ ہے، وہ ایک سول سوسائٹی جو ہے وہ بناتی ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ سول سوسائٹی ایمرج ہوئی ہے کہ جب ایک تو حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے بھی، اور حکومت جو کام ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بہت سی اشیاء و خدمات کو مہیا کرنے میں حکومت جب ناکام ہوئی ہے تو پھر سول سوسائٹی کا دائرہ کار بڑا ہے، اور اس نے مختلف دائروں کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنے کام کو جو ہے
آگے بڑھانا شروع کیا. بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر آج بھی ہم بڑے لوگ حکومت کے مقابلے کے اندر سول سوسائٹی اداروں کی سول سوسائٹی میں بھی بالخصوص این جی اوز کا جو ہے وہ نام زیادہ آتا ہے کہ ان پر جو ہے لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. بالکل سامنے کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے ملک کے اندر مساجد کا جو ایک ادارہ موجود ہے, آپ اس کو ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے طور پہ آپ اس ادارے کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر وہ مساجد کی آپ دیکھیں کہ جگہ کا حصول ہے, پھر مسجد کی تعمیر ہے, پھر مسجد کے اندر تزئین و آرائش کے معاملات ہیں, پھر اس کے اندر جو ضرورت والے سے جو ہے اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, وضو کا اہتمام ہے, اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ 5 وقت اذان دینی ہے, امام کا تقرر ہے, 5 وقت نماز پڑھانی ہے, اور 100 ضروریات ہیں جو مسجد سے ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل رضاکارانہ طور کے اوپر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اتنا بڑا ادارہ اور اتنے بڑے لیول کے اوپر خدمات جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے جاتا ہے کہ آنکھوں کی بیماریاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. اب ان آنکھوں کی بیماری میں صرف جو حکومت جو ہے یا ہماری جو ریاست ہے وہ صرف 33% جو ہے بمشکل جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر پاتی ہے. باقی جو 70% ہے تقریباً وہ جو ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے اندر آگے بڑھتی ہیں اور وہ اپنا ایک رول پر جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. اسی طریقے سے دنیا کی جو سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے وہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر ہے, اور وہ ایدی صاحب اسی طریقے سے روزانہ 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ سیلانی کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, اور بہت زیادہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک چند مثالیں ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو سول سوسائٹی جو ہے سر انجام دے رہی ہے اس کے اندر. جو پاکستان کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ تھوڑا خلا پیدا ہوا ہے, حکومت کسی حد تک ناکام ثابت ہوئی ہے خدمات اور جو ہے سروسز مہیا کرنے کے اندر, غربت کے خاتمے کے اندر, تعلیم اور صحت کے میدانوں کے اندر. تو بہت سی این جی اوز جو ہے, بہت سی سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ آگے آئی ہیں اور اس خلا کو جو ہے وہ فل کیا ہے. بالخصوص 1980s کے اندر جو ہے ہم بوم دیکھتے ہیں ان اداروں کا زیادہ, خاص طور پہ جب افغان وار ہوئی ہے اور سوویت یونین نے جو ہے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر پھر بہت تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تنظیموں کا جو ہے وہ ایک اٹھان جو ہے پاکستان کے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. بین الاقوامی تنظیموں کا بھی 1980 کے بعد سے ہمیں چلت پھرت جو ہے پاکستان میں زیادہ نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ افغان وار کے پس منظر کے اندر بہت سی بین الاقوامی ادارے, چونکہ کئی لاکھ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر آ گئے تھے, ایران کی ہم نے دیکھا, سعودی عرب کی تنظیمیں تھیں, اور بہت سی ویسٹرن جو ہے آرگنائزیشن جو ہیں, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف خدمات سر انجام دینے کے لیے جو تشریف لائیں. پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے جو غیر سرکاری ادارے ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ پنجاب میں زیادہ ہیں. پنجاب بڑا صوبہ بھی ہے اس لیے پائی جاتی ہیں. پنجاب کے بعد میرا خیال ہے سندھ ہے, اور اس کے بعد کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے یہ ادارے جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اس کے اندر اس کے جو بہت سے قوانین ہیں جن کے تحت یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہیں. سوسائٹی ایکٹ ہے اس کے اندر, کمپنی آرڈیننس ہے, ٹرسٹ ایکٹ ہے اس میں, اور چیریٹیبل انڈومنٹ فنڈ ہے اس میں, کوآپریٹو ایکٹ ہے اس میں, والنٹیئر سوشل ویلفیئر ایجنسیز کا ایک ایکٹ ہے. اور اس طرح ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پنجاب کمیشن بنایا ہے, چیریٹی کمیشن بنایا ہے, سندھ چیریٹی کمیشن بنایا ہے. یہ مختلف جو ہے کمیشن قائم کیے گئے ہیں جن کے تحت ان اداروں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ادارے ان کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں. خاص طور پر ٹیررزم کے پس منظر کے اندر گزشتہ چند سالوں سے
پاکستان کے اندر بہت ساری اسکروٹنی جو ہے وہ ان فلاحی اور رفاہی اداروں کی جو ہے بہت مختلف سطحوں کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہے، جن سے آج کل یہ ادارے بہت مشکل کا شکار بھی ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے مدارس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے زیادہ اس کے اندر جو ہے ہم ایفرٹ دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ ان سول سوسائٹی این جی اوز کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو میدان کار ہیں وہ مختلف ہیں، خاص طور پہ جو ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں ادارے، وہ ہنگامی حالات میں کام کرنے والے ادارے جو ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ اس میں آپ ایدی صاحب کا نام لے سکتے ہیں، اس کے اندر جس طرح میں نے الخدمت فاؤنڈیشن ہے ہمارا، پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ادارے کہ جب بھی کوئی ہنگامی آفت آتی ہے اور اس موقع کے اوپر یہ بروکار آتے ہیں اور ریلیف سرگرمیاں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ادارے ہیں، اسلامک ریلیف ہے، اور بہت سے مشنری ادارے بھی ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک پورا کردار ہے پاکستان کی اس فلاحی نقشے کے اندر، اس فلاحی کاموں کے اس دائرے کے اندر ان کا پورا کام ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود رہتے ہیں اس کے اندر۔ اس طرح صحت ایک بہت بڑا دائرہ ہے کہ جس کے اندر مختلف سول سوسائٹی آرگنائزیشن کام کرتی ہیں، تعلیم کے اندر کام کرتی ہیں، غربت کے خاتمہ ایک ان کا میدان ہے جس کے اندر جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف جو نظر انداز کیے گئے کارکنان ہوتے ہیں، وہ چاہے صنعتی کارکنان ہیں یا خواتین ہیں یا مزدور یونین ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان اور ثقافت کے کرتی نظر آتی ہے۔ یہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں یہ ان کے مختلف ذرائع ہیں جن سے یہ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتی ہیں۔ یہ 1-to-1 ڈونیشنز کرتی ہیں، عام لوگوں سے اپیل کرتی ہیں، کوآپریٹو اداروں سے جو ہے اپیل، بزنس آرگنائزیشن سے اپیل کرتی ہیں، فنڈ اکٹھا کرتی ہیں، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ان کی لائزننگ ہوتی ہے، وہاں پر یہ پرپوزل سبمٹ کراتے ہیں اور وہاں سے وسائل حاصل کرتے ہیں۔ حکومت سے بھی یہ جو ہے وسائل جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ این جی او کا ایک دائرہ جہاں خدمات کی فراہمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کام جو یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی رہتی ہے، وہ بنیادی طور پر جو ہے ایڈوکیسی اور لابنگ کا دائرہ ہے کہ جس کے اندر این جی اوز کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں میدان ہیں کہ جس کے اندر عمومی طور پہ لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کے مثلاً خواجہ سراؤں کے زندگی کے معاملات اور ان کے دکھ درد میں شامل ہونا اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا، اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سی این جی اوز ہیں جو پالیسی لیول کے اوپر کام کرتی ہیں، کچھ حکومت کے اوپر ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت کو چیک نہیں کیا جائے گا، حکومت کو دیکھا نہیں جائے گا، اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بر وقت چیزیں مہیا نہیں کی جا سکیں گی، تو ایک نظام اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکے گی۔ تو بہت سے ایڈوکیسی اور لابنگ کے ادارے بھی ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ خدمت کے جو پرانے ادارے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے بھی موجود تھے اور قیام پاکستان کے بعد بھی کام کرتے رہے، اس میں بالخصوص انجمن حمایت اسلام کا ادارہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے بھی کام کر رہا تھا، اس کے بعد بھی آج تک کام کر رہا ہے۔ 1884 میں یہ قائم ہوا تھا، اور اس کا افواہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کی فوری بعد جو ہے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن جو ہے بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے انہوں نے بنائی، اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے، بالخصوص حکومت نے بھی اس کی سرپرستی کی۔ اس طرح جو ہے فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن پاکستان، یہ بھی پاکستان کا ایک قدیم ادارہ ہے، اس کا کام بھی جو ہے ابھی تک شاید موجود ہے اس کے اندر۔ اس طرح ہمدرد فاؤنڈیشن ہے پاکستان کا ایک بڑا پرانا ادارہ ہے، اس پر ہم آگے تھوڑی سی مزید بات بھی کریں گے۔ ایدی ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو پاکستان کے پرانے آپ کہہ سکتے ہیں قدیم اداروں میں شمار ہے۔ ایس او ایس ہے، آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے، شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے۔ یہ چند ادارے ہیں کہ جو بہت شروع سے جو ہے پاکستان میں جو ہے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر نا جو مسائل ان اداروں کو، ان این جی اوز کو، سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو درپیش رہتے ہیں، اس میں ایک تو وسائل کی کمی ہے۔ ان اداروں کو اپنے وسائل کے حصول کے لیے مسلسل جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ادارے ایک
مشن کی بنیاد کے اوپر اور ایک جذبے کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں اور بہت عرصے تک اسی جذبے کی بنیاد کے اوپر یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں جو ہے انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا کمزور ہمیں جو ہے لگتا ہے اس کے اندر نا۔ ایک اور جو ایک مسئلہ درپیش ہے اداروں کو کہ جو خاص طور پہ چھوٹے ادارے ہیں اور بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ہاں لانگ ٹرم پلاننگ کی کمی بھی جو ہے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک اور کمی جو محسوس ہوتی ہے وہ نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن کی کمی بھی ان اداروں میں نظر آتی ہے۔ اور آخری جو ایک درپیش مسائل میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ بہت سے ہمارے ٹریڈیشنل ادارے کہ جو خدمت خلق کا کام اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک ڈیولپمنٹ اپروچ کی کمی ہوتی ہے، یعنی وہ فائر بریگیڈ کی طرح فوری کام کا مسئلے کا حل تو کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل کو نبڑ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے اندر اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اور اس کے لیے جتنا لمبا سفر طے کرنا ہے اتنی لمبی اپروچ ان کے ہاں جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہمارے سامنے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کریٹیکل کوشچن آپ کے سامنے رکھ سکوں، میں جسٹ اگلے 5-6 منٹ کے اندر کچھ اداروں کا تعارف جو ہے تاکہ آپ کے سامنے جو ہمارے پرانے ادارے اس کو جو ہے کافی شدید دھچکا لگا، لیکن یہ ادارہ بھی ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں انہیں نہ صرف اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ملنا بھی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے بنیادی طور پہ حکیم عبد المجید صاحب جو ہے یہ ہندوستان کے اندر ہوتے تھے اور انہوں نے ایک ادویات بنانے والا ادارہ بنایا تھا ہمدرد فاؤنڈیشن کے نام سے، اور اس کے یہ مالک تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے اندر ایک ادارہ جو ہے وہاں پر قائم کیا ہندوستان میں، اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حکیم سعید صاحب، جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان تشریف لائے، اور پاکستان تشریف لانے کے بعد انہوں نے 1950 میں جو ہے ہمدرد فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ قیام عمل میں لکھ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جب فاؤنڈیشن بنائی گئی تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس میں جو طب یونانی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ وقف کی۔ یہ بنیادی طور پر 2 ادارے ہیں، ایک ٹرسٹ ہے یعنی وقف ہے اور ایک فاؤنڈیشن ہے۔ تو وقف جو ہے اس کی جتنی بھی انکم آتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے فاؤنڈیشن کو چلی جاتی ہے۔ پہلے یہ تقریباً اپنی پوری آمدن کا جو ہمدرد فاؤنڈیشن ہے کہ جو بہت بڑا بزنس بھی کر رہی تھی، انہوں نے جو ہے تقریباً کو 75% جو ہے 1953 میں جو ہے شاید 75% انہوں نے اپنے آمدن کا دیا، اور پھر جو ہے 1993 میں انہوں نے 100% اپنے ادارے کی آمدن جو ہے اس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ وقف کر دی، اور انہوں نے ماشاء اللہ مدینۃ الحکمت کے نام سے ہمدرد یونیورسٹی، ریسرچ لیب اور بہت کچھ جو ہے بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا باجی سمیہ بھی ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو پاکستان میں 2 ہی رسالے بڑے ہی زبردست آتے تھے، ایک تعلیم و تربیت اور دوسرا نونہال۔ تو نونہال جو ہے وہ حکیم سعید صاحب جو ہے کا ادارہ جو ہے ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے وہ نکالتا تھا، اور بچوں کی تعلیم اور اس سے بڑھ کر جو ہے تربیت جو ہے اس میں ایک بہت ہی نمایاں کردار جو ہے وہ ہمدرد فاؤنڈیشن کا تھا۔ آج کل جو ان کی بیٹی ہیں حکیم سعید صاحب کی، وہ آج کل اس ٹرسٹ کی بھی چیئرمین ہے اور فاؤنڈیشن کی بھی جو ہے وہ چیئرمین ہے۔ ایک اور جو ادارہ، اس پر بہت سی بات کر سکتے ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن کی، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو باتیں میں نے تھوڑی سی اور کرنی ہے، تو ایدی فاؤنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ایدی جو ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس جو ہے یہ چلاتا ہے، اور ایدی صاحب نے 1951 میں جو ہے ایدی فاؤنڈیشن کا جو ہے کام شروع کیا۔ پہلے ایک ڈسپینسری بنائی انہوں نے میمن سوسائٹی کے لیے، میمن کمیونٹی کے لیے بنائی، اور بعد میں ایدی صاحب کو لگا کہ نہیں، صرف میمن ہی نہیں بلکہ خدمت کے کام کے اندر کوئی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی بلکہ یہ کام سب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے میٹھا در کے اندر جو ہے ایک اپنی جو ہے ڈسپینسری جو ہے وہ قائم کی، اور ایدی صاحب کا نام آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا ایک اپنا ماڈل ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جب بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا اور لوگوں کی فلاح کا
کون سا ماڈل ہونا چاہیے. تو مختلف ماڈل ہوتے ہیں. ہم ایک کہتے ہیں شوکت خانم ماڈل ہے, ایک الخدمت کا ماڈل ہے, ایک جو ہے عیدی صاحب کا ماڈل ہے. تو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں ماڈلس کے, ان کی اپنی خوبیاں اور اپنی کچھ ویکنیسز ہیں کہ جن کو دیکھ کر نئے آنے والے اداروں کو آگے چلنا ہوتا ہے اس کے اندر. تو عیدی صاحب کا جو ماڈل ہے وہ بھی بڑا ایک شاندار ماڈل ہے کہ جس پر لوگوں نے اعتماد کیا, جس کو اعتبار بخشا, اور لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے عیدی صاحب کی پر وقت کر دیے, اور عیدی صاحب نے وہ کام کر کے دکھایا کہ آج جو ہے ان کے ہزاروں جو ہے رضاکار ہیں, کئی سو ان کے مراکز ہیں, صحت, ایمرجنسی, غربت کے خاتمے, پناہ گاہیں خواتین کی, چھوٹے بچوں کی, اور یتیم لوگوں کی, معذوروں کی, بزرگوں کی پناہ گاہیں بنائی ہیں انہوں نے, قیدیوں کی امداد کا پروگرام شروع کیا, جانوروں کی بہبود کے پروگرامات شروع کیے. بہت سارا کام جو ہے عیدی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ کیا گیا. لیکن عیدی فاؤنڈیشن کا جو ہے اس کے اوپر چھاپ بنائی طور پہ عیدی صاحب کی اور ان کی فیملی کی بڑی گہری چھاپ رہی ہے اس کے اندر, اور عمومی طور پر جو ہے اس فیملی کا کنٹرول ہمیں جو ہے اس پوری ادارے کے اوپر جو ہے بالخصوص جو ہے نظر آتا ہے. اور آج کل عیدی صاحب کے بعد ان کے بیٹے فیصل عیدی جو ہے وہ اس ادارے کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس طرح ایک اور پرانا ادارہ جو ہے وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے, AKDN جسے ہم کہتے ہیں. یہ ایک بڑا پرانا ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. یہ آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے جو روحانی رہنما ہیں اور قائد ہیں ان کے نام سے ہے, اور یہ بنائی طور پہ 1967 میں جو ہے قائم کیا گیا. 30 ممالک میں اس کا کام ہے. سب سے پہلی نجی یونیورسٹی انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے خان یونیورسٹی جو ہے قائم کی ہے, میڈیکل کالج ہے, اور بے شمار ان کی سرگرمیاں ہیں. موسٹلی ان کے اسماعیلی حلقہ جو ہے تمام وہ اس میں بالخصوص رضاکارانہ خدمات اور مالی خدمات جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ بڑی خوشدلی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. بہت سی ثقافتی کام بھی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے جو ہے کریڈٹ کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور آپ کہہ سکتے ہیں پائیدار ترقی کے حوالے سے اگر کوئی کام کرنے کے حوالے سے ہم نے کوئی ڈبیٹ یا ڈسکشن کرنی ہو تو اس میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے جو ہے تذکرے کے بغیر اس بات کو ہم جو ہے وہ مکمل نہیں کر پائیں گے. اس کے اندر ان کا بہت زیادہ فوکسڈ ایریا جو ہے وہ ہمارا گلگت اور جو ہنزا کا علاقہ ہے اور چترال کا علاقہ جو ہے, اس کے اندر AKDN کے جو ہے ہم بہت سارے لیٹرن رحمت اللہ بینیولنٹ فنڈ ہے جس کو ہم LRBT کہتے ہیں. LRBT پاکستان کے اندر آنکھوں کی خدمات سر انجام دینے والا ایک شاندار ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ نے بے پناہ کام کیا پاکستان کے اندر, اور بہت ہی شاندار خدمات سر انجام دی, اور بہت سا منافع بھی انہوں نے یہاں سے کمایا. تو 45 سال کے بعد یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1984 کے اندر گراہم واپس پاکستان آئے, اور انہوں نے اپنے جو شراکت کار ہیں جناب ذکار رحمت اللہ صاحب ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ LRBT قائم کیا, اور انہوں نے کراچی کے ساتھ ایک علاقے میں جو ہے پہلا جو ہے آنکھوں کا ہسپتال بنایا, اور اب اس وقت جو ہے قومی سطح کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر بالخصوص جو ہے LRBT ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں نیک نام ادارے کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے. خود گراہم صاحب نے جب 1984 میں آئے تو معلوم ہوا کہ جب تک وہ اپنی پاکستانی شہریت اختیار نہیں کریں گے اس کے بغیر وہ ٹرسٹ قائم نہیں کر سکے. انہوں نے 1984 میں پاکستان کی شہریت بھی جو ہے وہ حاصل کر لی. اس طریقے سے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے, اس کی تفصیلات آپ کے علم کے اندر ہے کہ 1989 میں عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اس کے قائم کرنے کا ارادہ کیا, اور اس کے لیے ایک فنڈ ریزنگ کمپین شروع کی, اور اگلے 5 سال کے اندر انہوں نے یہ ہاسپٹل بنا دیا. 1994 میں اس کا آغاز ہوا. اب یہ ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر مین ہے, کراچی پشاور میں بھی اس کے قیام کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں, لیبارٹریز ہیں, کلیکشن سینٹرز ہیں, اور اس وقت یہ ایک بہت کامیاب ادارے کے طور پہ جو ہے جی 70-80% جو ہے یہ جو مستحق لوگوں کے جو ہے یہ کام جو خدمات سر انجام دیتا ہے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتا, کہ بہت منیمم جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ لیتا ہے. ہمارے اور اداروں میں ایک سٹیزن فاؤنڈیشن ہے جو تعلیم کے اندر کام کر رہا ہے, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے کہ جو تعلیم کے اندر خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر
بہت سی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. اخوت فاؤنڈیشن ہے وہ کام سر انجام دے رہی ہے. تو اس طرح یہ بہت سارے ادارے ہیں. یہ بھی میں نے چند کا تذکرہ کیا ہے. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کہکشاں ہے پاکستان کے اندر کہ جو لوگوں کو امید دیتی ہے, لوگوں کو دھاڑس پہنچاتی ہے, اور نہ صرف اس میں حکومت کی تعاون کرتی ہے, حکومت جہاں کوئی گیپ ہے اس کو فل کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرتی ہے. لیکن میں بالخصوص آپ سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ اگر یہاں ینگ سننے والے ہیں, کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آپ پڑھیں گے کہ جنہوں نے ادارہ بنایا ہے, ادارہ چلا رہے ہیں, ان کی اپنی بھی ایک سکسیس سٹوری ہوگی, ایک ان کا بھی ایک سیکریفائی ہوگا کہ جو بہت کچھ کر رہے ہوں گے دنیا کے اندر, لیکن انہوں نے ایک موقع آیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور وہ پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں, اور پھر وہ ایک نہیں, 10 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کے درد کا درما بنتے ہیں, ان کا مرہم بنتے ہیں, ان کے آنسو پوچھتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر نا. آج ہم کہتے ہیں ہماری حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں, ہماری ریاست ناکام ہو گئی ہے, ہم یہ نہیں کر سکے, ہم یہ نہیں کر سکے, لیکن ہم ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لوگوں میں پوٹینشیل موجود ہے, اور جب جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا ہے. کسی ریاست کے بغیر, کسی وسائل کے بغیر آگے بڑھے ہیں, اور لوگوں نے جو ہے ارتھکویک ہمارا جب آیا تھا 2005 کا بالاکوٹ کے اطراف کے اندر, اس کی بہت ہی شاندار مثال جو ہے آپ صاحب کے سامنے موجود ہے. IDPs کا معاملہ آیا, سیلاب آیا 2009 کے اندر, یہ ہمارے بالکل سامنے کی چیزیں ہیں, اور ہمارے لوگوں نے اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے اس کے اندر جو ہے وہ بھرپور جو ہے رول ادا کیا ہے. صرف آخر میں چند کوشچنز ہیں جو صرف میں ریز کروں گا اور تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا, کیونکہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں تفصیلی بات کر سکوں, لیکن یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے سوچ و بچار کے لیے میں نے سامنے رکھے. کیونکہ جب سول سوسائٹی کام کر رہی ہوتی ہے تو بہت سے اس کے اوپر اعتراضات بھی آتے ہیں, بہت سے سوال بھی پیدا. جو بوم ہے یا NGOs کا جو اضافہ ہے, کیا یہ کسی خاص غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ عمومی طور پہ بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر اور ہمارے خاص طور پر جو ہمارا پاکستان کا جو تہذیبی پس منظر ہے, ہمارا سماجی پس منظر ہے, وہ اس کے اندر مذہبی اقدار بہت زیادہ رچی بسی. اور یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری غیر حکومتی ادارے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بین الاقوامی ادارے پاکستان میں آ کے کام کرتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ خدمات کرنے کے لیے, وہ لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ جس تہذیب کے نمائندہ ہوتے ہیں, وہ چیزیں اس سے خود بخود ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی خاص غیر ملکی ایجنڈا لے کر آئے ہیں, لیکن میرا ماننا یہ کہ ایسا اوور آل نہیں ہے, بلکہ کچھ ادارے میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا بالخصوص یہ ایجنڈا ہو, لیکن ہم بڑی تعداد کے اندر جو ہم جب مجموعی طور پر بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی ایجنڈے کو پاکستان میں پروان چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر وہ پروان چڑھاتے ہوئے ہوتے تو ہمیں کوئی تبدیلی بھی نظر آتی. آج بھی جو بھی سروے ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اس میں بہت بڑی تعداد میجورٹی جو ہے وہ اسلام کی شریعت کے اوپر, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنے کامل اطمینان اور اعتماد کا جو ہے اظہار کرتی نظر آتی ہے. ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا سول سوسائٹی آرگنائزیشن NGO ریاست کا یا سیاسی جماعتوں کا نعمت بدل ہو سکتی ہے؟ میرا اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سیاسی جماعتوں کا نعمت بدل کبھی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی.
نہ ہی وہ ریاست کا جو ہے نعمت بدل ہو سکتی ہے. سول سوسائٹی آرگنائزیشن صرف یہ کام کرتی ہیں کہ وہ یا تو واچ ڈاگ کا کام کر رہی ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ان کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس کو نمایاں کریں, اور وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک, متعلقہ اداروں تک, متعلقہ سیاسی جماعتوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ حکومت کہاں کہاں غلط کر رہی ہے, تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے پریشر بلڈ کر سکیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ جو سروس ڈلیور آرگنائزیشنز ہیں, جو تعلیم میں کام کر رہی ہیں, صحت میں کام کر رہی ہیں, وہ صرف ایک نمونہ بناتی ہیں, ایک ماڈل پیش کرتی ہیں حکومت کے سامنے کہ یہ دیکھیے کینسر کو ایریڈیکیٹ کرنے کا یہ ایک ماڈل ہے جو شوکت خانم نے بنایا یا انمول نے بنایا, یہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سٹیزن فاؤنڈیشن نے یہ ایک ماڈل بنایا ہے, یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک ماڈل بنایا ہے, یہ بیٹھک اسکول نے ایک ماڈل بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں زیادہ دیر جو ہے ریاست میں نہیں لگائی. ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ کیا بین الاقوامی ترقیاتی ادارے اپنی اس فارن فنڈنگ کی بنیاد پر حکومت کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور عام طور پہ ہمارے لوگ اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جتنا ہمارا بجٹ ہے, گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا بجٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہو, اس کے اندر جو فارن فنڈنگ آتی ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے, اس کی پرسنٹیج بہت تھوڑی بنتی ہے, یعنی مے بی کوئی 5% یا 10% یا اس سے بھی بہت کم جو ہے وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ بنے گی جو آتی ہے. اچھا, اتنی کم فنڈنگ کی بنیاد پہ ڈکٹیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ کہنا کہ کیا یہ ہوتا ہی نہیں, بالکل یہ کہنا بھی بالکل سادگی ہوگی, نہیں بالکل ہوتا ہے. اگر وہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مہارت ہے اور ہمارے لوگوں کی حماقت ہے اور ہمارے لوگوں کی اپنے وطن کے ساتھ محبت کی کمی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے ایسا ہو پاتا ہے. ورنہ خالی اس ٹول کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کسی ملک کی کو ڈکٹیٹ کر سکیں, ایسا مجھے لگتا ہے کہ آسان نہیں ہے. ہماری اپنی نالائکی اور کمی کا اس کے اندر زیادہ شاخسانہ ہے اس کے اندر. ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو امداد پاکستان میں باہر سے آتی ہے اس کا زیادہ تر حصہ این جی اوز کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے گزشتہ سالوں میں کام کرتے ہوئے, عمومی طور پہ جتنے بین الاقوامی ادارے پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مثلاً میں چند کا نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مثلاً ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ کام کرتا ہے, DFID جو ہے پاکستان کے ساتھ کام کرتا ہے, USAID پاکستان کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اس طرح کے ایک دو ادارے ہیں, جو جائکا ہے اور اس ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں. تو ان کی جو میجورٹی فنڈ ہے وہ حکومت پاکستان ہی کے پاس جاتی ہے, ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے. گورنمنٹ کی مشاورت سے ہی جو ہے اس کے خرچ کرنے کے جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ طے ہوتے ہیں. این جی اوز کو بھی جاتی ہیں لیکن وہ اس کا پورشن بہت کم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 80% گورنمنٹ کو جاتی ہوگی تو 20% اس سے بھی کم جو ہے وہ جاتی ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے کہ اور بھی بہت سے سوال ہیں, میرا خیال ہے یہ کچھ ایک اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سی این جی اوز کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ خود کھا پی جاتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. تو مجموعی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کرپشن کا تناسب ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے اسی کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں بھی آ جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہم کہانیاں سنتے ہیں. لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بحیثیت یعنی جو میں نے سیکٹر کو دیکھا ہے غزالی, یہ پورے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں یہ پورشن کم ہے نسبتاً. بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پچھلے 15-20 سالوں میں سسٹم اور اسٹرکچر بنے ہیں, ٹرانسپیرنسی آئی ہے بہت زیادہ. تو اب بہت کم ہے کہ کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے لوگوں کے پیسے کو, چاہے وہ فنڈ ریزنگ کے ذریعے آ رہا ہے, 1-to-1 ڈونیشن کے ذریعے سے آ رہا ہے یا انسٹیٹیوشنل فنڈنگ آ رہی ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بہت بڑا کوئی جو ہے گڑبڑ کر سکے اس کے اندر. لیکن گنجائش بہرحال جو ہے وہ رہتی ہے اس کے اندر. تو یہ بہرحال کچھ میرا خیال ہے میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, سوالات اور بھی اس میں ہیں, لیکن جسٹ یہ ایک اوور ویو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرا آڈینس کون ہے اس وقت اور
بات اپنی میری آپ کے پہنچ پائی ہے کہ آڈینس نہیں پہنچ پائی. عامر بھائی بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں این جی اوز کے بارے میں بتایا ہے، اور کچھ سوال آڈینس کے لیے بھی رہنے دیں اگر، تو آڈینس جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھتی ہے، اپنے جی ہاتھ کچھ نے کھڑے بھی کیے ہوئے. اور میں صرف آپ سے ایک کامنٹ اس پہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے بارے میں بہت سے نیگیٹو تاثرات تو پھیلائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان دنیا کے اندر ون آف دا ٹاپ موسٹ ان ٹرمز آف والنٹیئرزم ہے، ان ٹرمز آف فلنتھراپک آرگنائزیشنس ہے، ان ٹرمز آف ویلفیئر ورک ہے. اور خاص کر ہمارے نوجوان، کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں یہ ہمیں چند ایک واقعات ایسے نظر آتے ہیں جو کہ پریشان کن ہوتے ہیں، وہاں اس کے مقابلے میں ڈھیروں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. کووڈ کے معاملات ہوں، اس سے پہلے ہم نے زلزلے کے اندر دیکھا ہے، ریلیف کے کاموں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کال پر یہ قوم کس جذبے کے ساتھ آتی ہے. اور صرف اس میں یہ نہیں کہ امیر، بلکہ غریب اور ہر طبقہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی خدمات پیش کرتا ہے. اور سب کو یاد ہوگا کہ زلزلہ جب آیا تھا ناردرن ایریاز میں، اور جہاں پر اس طرح سے لوگوں نے سامان پہنچایا تھا کہ کتنے راستے صرف اس ٹرکوں کے سامان سے بھرے ہوئے ٹرکس کے ساتھ جو ہے وہ بند ہو گئے تھے، کہ لوگ جن کے خود بھر بھر کے سامان لے جا رہے تھے. این جی اوز نے تو جو کام کیا تھا وہ کیا ہی تھا، لیکن ہمارے نوجوان بھی، ان کو تھوڑی سی ڈائریکشن ملے، انہیں تھوڑا سا پش ملے تو دے کین ڈو ونڈرز. تو ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے طلحہ نے، پلیز گو ہیڈ طلحہ، آپ بھی سوال پوچھیے. کوئی بھی اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھنا چاہے، نوجوان موجود ہیں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، وہ کون سی این جی اوز کے ساتھ لنک اپ ہو کر کچھ کام کرتے رہے ہیں، کوئی بھی آپ اپنا کامنٹ کرنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے سوال جو ہے، ساتھ آپ سے ایک ایڈوائس بھی لینی ہے. سر ہمارے علاقہ میں تقریباً 10 سال سے لے کر 25 سال کی ایج تک جو یہ نوجوان یوتھ ہے، لڑکے ہیں، یہ اخلاقی مطلب بیماریوں، فار ایگزامپل جوا ہو جائے، اور اس میں جوا کے علاوہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مطلب دوسری برائیوں میں، نشے میں مطلب مبتلا ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں کچھ کروں، ان کو روکوں، کیونکہ اگر یہ اس عمر میں اس طرف چل پڑے تو آگے جا کے ان کے جو خاندان ہیں ان کے لیے بڑے برے نتائج ہوں گے. تو اس لیے مجھے آپ گائیڈ کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں کسی این جی او سے رابطہ کروں جو ان کے لیے مدد کرے، یا ان کو کچھ لیکچر وغیرہ دے؟ جی بہت شکریہ طلحہ. ایک تو آپ کو اس پر بھی مبارکباد کہ آپ اتنا اچھا سوچتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اپنی ذات سے بلند ہو کے اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے فکر مند ہونا، یہ ایک حساس دل کی اور ایک اچھے انسان کی جو ہے وہ علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے. اور جو آپ نے کہا ہے یہ اس پر فکر مندی بنتی ہے، اس پر توجہ بھی دلائیں. آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسے ادارے موجود ہیں، لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن زیادہ اہم چیز اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، بلکہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اس کو روکنے کا طریقہ یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم کچھ سرگرمیاں تشکیل دیں اس کے اندر. جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن عائشہ نے ایک سرگرمی تشکیل دی ہے جس کے تھرو جو ہے کام ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اور اسی بات کے نتیجے کے اندر پھر عمل کی راہیں بھی جو ہے وہ سمریں گی اس کے اندر نا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ آغاز کیجیے کسی اچھے کام کا، اور اس کام کے اندر نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے، تعمیری سرگرمیاں جو ہیں اس کو جتنا آپ فروغ دیں گے، جتنا آپ آگے بڑھائیں گے، یہ جو تقریبی سرگرمیاں ہیں یہ کم ہوگی. جب تعمیری سرگرمیاں نہیں ہوتی، کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی اچھا ویژن اور مشن سامنے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کچھ لوگ سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں چیزوں کے اندر. نوجوان کو تو اس کو تو وہ راستہ چاہیے نا، کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنا وقت گزارنا ہے اس کے اندر نا. تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے، چاہے وہ میں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، آپ کے آس پاس بے شمار بچے ہوں گے جو اسکول نہیں جا رہے ہوں گے، ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں. آپ جو ہے بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست ہو سکتا ہے. بچوں کو ہنر سکھایا جا سکتا ہے شام کے وقت میں اپنے گھر کی بیٹھک کے اندر جو ہے. نان فارمل ایجوکیشن، بہت سے بچے ایسے ہیں جو میٹرک یعنی ان کی عمر بڑھ گئی ہے اور پڑھائی نہیں کی، ان کو آپ نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے سے جو ہے پڑھا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے، کچھ تعمیری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا آغاز کیجئے، اس میں اپنے ساتھ نوجوانوں کو جوڑیے،
آپ دیکھیں گے کہ چراغ سے چراغ جلے گا اس کے اندر نا. تو بجائے سوچنے کے, کوڑنے کے اور خالی زبانی منع کرنے سے اس کی بانسبت وہ بھی کیجیے, جہاں آپ اچھی حکمت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہنا چاہیے, لیکن ایک ایکٹیویٹی, ایک مثبت سرگرمی جو ہے وہ ان کے سامنے لے کر آئیے. اوکے, ہمارے پاس ایک ٹرینر آئے تھے ڈرگ ابیوز پہ, ڈرگ ایڈکشن پریونشن پر, سپتین باجوہ نام ہے ان کا. تو آپ میرے سے پلیز ان کا کانٹیکٹ لے لیجیے گا, ان کے ساتھ بھی آپ ان کو جوائن کر کے اس پہ ضرور کام کر سکتے ہیں. وہ اس پہ کام کرتے ہیں. از اے کاؤنسلر اینڈ اے تھراپسٹ فار ڈرگ ایڈکشن پریونشن اسپیسیفکلی, اور ویسے اور بھی سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے. تو فاطمہ ہیز ہر ہینڈ جزاک ریز, اللہ. سمیہ ہیز ہر ہینڈ ریز. پلیز سمیہ, گو ہیڈ اینڈ انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک دا کویسچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی سر نے بتایا ہے کہ این جی اوز اور یہ سول سوسائٹیز فنڈس کلیکٹ کرتی ہیں اپنے آرگنائزیشنس کو چلانے کے لیے, ڈفرینٹ بزنس آرگنائزیشنس, ایون فورن فنڈس, تو یہ بیسیکلی نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو پھر یہ انہی فنڈس کے تھرو کس طرح سے اپنے آرگنائزیشنس کو مینٹین رکھتی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی, اس میں سنیے آپ, یہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں اور موسٹلی یہ نان پروفٹ ہیں, ان کے مختلف سورس آف انکم ہیں, ان کے مختلف ریونیوز کی اسٹریمز ہیں جس کو یہ مینٹین بھی کرتی ہیں, کریٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو لے کر چلتی ہیں. جس طرح میں نے بتایا ہے, ایک تو یہ گورنمنٹ سے فنڈ لیتی ہیں, اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل اداروں سے فنڈ لیتی ہیں, اور عام پبلک سے بھی یہ فنڈ جنریٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے انکم جنریشن ایکٹیویٹیز بھی کی ہوتی ہیں, ادھر سے بھی ان کے یہاں فنڈ آ رہا ہوتا ہے. اور جو اپنے ان کے یہ ایڈمن ایکسپینسز ہیں, یہ عمومی طور پہ جو فنڈ آتا ہے اس میں پرسنٹیج ہے مختلف اداروں کی جو انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے. یہ 5% سے لے کر کوئی 20% تک ہوتا ہے عمومی طور پہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں اور خاص طور پہ ویلفیئر کے اوپر یقین رکھتی ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا جن کے سامنے نظر ہوتی ہے, وہ اپنی کاسٹ بہت منیمم رکھتی ہے اور بہت کم اس میں ڈیڈکٹ کرتی ہیں. تو یہ ان کی ایک چھوٹی سی انکم آتی ہے کہ جس سے وہ پھر اپنے ادارے کے چیزوں کو لے کر چلتی ہیں. اس کے اندر یہ سورسز ان کے ہوتے ہیں. اوکے, ویسے بھی سمیہ آپ زیادہ اچھے سے جاننا چاہ رہی ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی آپ این جی او جوائن کر لیں. عامر صاحب غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بھی بہت ساری این جی اوز میں, تو آپ جائیں ان کو جوائن کریں. بلکہ جتنے بچے یہاں موجود ہیں, اگر آپ لاہور میں, آپ عامر صاحب سے رابطہ کریں, والنٹیئر کریں, سیکھیں. یہ ساری این جی اوز جن کا آج تذکرہ کیا ہے وہ اس طرح سے سکھاتی ہیں, دے ٹیک ان ٹرنس. جی آپ بالکل, عائشہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں یہی کہنا چاہوں گا خاص طور پہ کہ ہمارے اگر ینگ لڑکے لڑکیاں یہ سن رہے ہیں تو لازماً جو ہے کسی نہ کسی اچھے ادارے کو جوائن کریں اور اپنے وقت کا کچھ حصہ جو ہے وہ, یہ پوری دنیا میں یہ ہے کلچر ہے, پاکستان میں بھی یہ بڑا ہے کچھ عرصے سے, لوگ اس میں جو ہے والنٹیئر کام بھی کر رہے ہیں, انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں, اور ہم وہ انٹرنشپ دے بھی رہے ہیں. مثلا غزالی ٹرسٹ میں پاکستان سے باہر سے بھی انٹرن آتے ہیں, مثلا امریکہ برطانیہ سے آئے ہیں, شنگھائی سے آئے ہیں, تائیوان سے آئے ہیں, سری لنکا سے آئے ہیں, اور آ کے 2 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک جو ہے غزالی ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں. غزالی ٹرسٹ لمس کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ جس کے تحت جو ہے لمس سے ہر سال بچے جو ہے غزالی ٹرسٹ میں کام کرنے کے لیے, انٹرنشپ کرنے کے لیے جو ہے آتے ہیں. تو والنٹیئرز بھی انٹرنشپ کے طور پہ بھی آپ لوگ کام کرنے کے لیے غزالی ٹرسٹ میں آئیں, یا کسی اور ادارے میں جانا چاہیں تو موسٹ ویلکم, ہم اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ وقت لازمن دیں, اس سے بہت کچھ سیکھیں گے یہ بچے. اوکے, یہ کوئی سیالکوٹ کی کسی این جی او کا پوچھ رہے ہیں؟ جی, سیالکوٹ میں بھی بہت ساری این جی اوز ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا, میں آپ کو ان کے بارے میں گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے, تو عامر صاحب آپ پلیز اپنا سیشن ریپ اپ کیجیے گا. بہت ہی آپ نے ہمیں انفارمیٹیو یہ سیشن دیا, اور واقعتاً این جی اوز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں پاکستان کی فلاح میں اور اس کی ترقی میں, اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے, اور ہم اس کو شاید ایکنالج بھی نہیں کر پاتے. بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو آؤٹ پٹ دیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے ان کمپیریزن. ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب یہاں موجود ہیں, اگر وہ کوئی کلوزنگ کامنٹس دینا چاہیں. وقاص انجم جعفری صاحب موجود ہیں. آپ جی ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے کلوزنگ جو ہے کمنٹس لے لیں, چونکہ ہم سب کے استاد وہی ہیں اور ہمارے جو ہے صحیح مینٹور وہی سب سے بڑے. جی السلام علیکم. میں درمیان میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا مسجد میں, ابھی آیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت ہی انفارمیٹیو
اور انسپائرنگ سیشن رہا ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ اس کورس کے شرکاء نے اس سے جو رہنمائی لی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اپنی زندگی کو پرپسفل بنائیں گے۔ میں عامر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس کورس کے شرکاء کو انہوں نے اپنے خیالات سے نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، ڈاکٹر راحیل قاضی ہمیں کافی دیر سے جوائن کرنا چاہ رہی تھیں، اگر وہ واپس آ گئی ہیں پروگرام میں، ان کا کسی وجہ سے سمیہ کو بھی ہم سننا چاہیں گے۔ نکل گیا تھا۔ السلام ہاں علیکم۔ پلیز گو اہیڈ۔ میرا نا وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی چیز آ رہی ہے اس انٹرنیٹ کی اس میں کبھی بھی کوئی بھی ایک چیز ایسے اڑ جاتی ہے کہ وہ مجھے انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے تھے، میرا خیال نہیں تھا، اور وہ چارج اس میں ختم ہو گئی تھی، بیٹری، سوری۔ تو عامر کے بڑا اچھا وہ سنا، اور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ یہ میرے بیٹوں جیسا بھائی ہے جس نے ہمارے لیے بڑی ایک سکسیس سٹوری غزالی کی صورت میں ہمیں پیش کی ہے، اور وہ ہماری واقعی ایک ایسا کام ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ان کو اور بھی زیادہ کامیابیاں دیں۔ اور میں بھی اس غزالی فیملی کی ایک ممبر ہوں، ان کے ساتھ تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں کبھی کبھی ہم بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو بہت اچھی وہ انہوں نے بتائی۔ اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی آج کی پریزنٹیشن میں کہ جو ہمارے پاکستان کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ شاید بس این جی اوز کا قبضہ ہو گیا ہے اور بس وہ لوگ اپنے ایجنڈے کو پھیلانے میں، تو یہاں انہوں نے بڑی اچھی ہمیں امید افزا بات بتائی کہ ہماری اپنی این جی اوز بھی بہت بڑا بڑا کام کر رہی ہیں، جن کو ہمیں نا خود ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور دوسری جو بات بتائی کہ اچھی چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کے انفلوئنس میں بھی اتنا زیادہ نہیں آتے جتنا لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ بس شاید ہر کوئی ہمیں یعنی دھوکہ دے دیتا ہے اور ہر کوئی ہم سے اپنا ایجنڈا پورا کرواتا ہے۔ تو مجھے بہت اچھی لگی پریزنٹیشن کہ سب کی جو پازیٹیو باتیں، اور وہ کہتے ہیں کووڈ-19 میں ویسے ہی ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف ذرا آنا چاہیے۔ میں کل ہی پڑھ رہی تھی وہ مشال اوباما کا کہ مجھے تھوڑا لو گریڈ ڈپریشن ہو رہا ہے، تو میں کہہ رہی تھی اگر اس سطح پر بھی لوگوں کو وہ ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ جو آج کل کی صورتحال میں اس ٹائپ کی امید افزا باتیں جب ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ذرا بہت زیادہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تھینک یو عامر، بہت اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی، اور بڑا اچھی ایک پازیٹیو وائبز آئی ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ناروے سے طیب صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، پلیز انمیوٹ یور سیلف، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز گو اہیڈ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم سید عامر محمود جعفری صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب، محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ اور دیگر تمام شرکاء۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح عامر بھائی نے تذکرہ کیا پاکستان کے اندر این جی اوز کا کردار، تو ایک بہت بڑا کردار ان این جی اوز کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستانی ڈائسپورا کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک کیا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ، یعنی جہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر امدادی کام جو ہے وہ یا امداد آتی ہے گورنمنٹ کی سطح پر، تو وہاں پر جو آرگنائزیشنل یا ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے وہ براہ راست اس کی لنکیج نہیں بنتی ہے، کہ فیلنگز نہیں بنتی۔ تو یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو جو باہر موجود ہیں مختلف پروجیکٹس کے اندر ڈائریکٹلی لنک کر دیا ہے، اور رپورٹنگ ڈائریکٹ ان تک جا رہی ہے، اور جس کی بنیاد پر ان لوگوں کا اپنے وطن کے ساتھ جو ایک محبت کا یا تعلق ایک موجود ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت پازیٹیو کردار ہے این جی اوز کا پاکستان کے اندر، وہ کوئی بھی این جی او، وہ تعلیم میں ہے، خدمت میں ہے، کسی جگہ سسٹینیبلٹی میں ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں۔
تو ہمارے جو لوگ ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آیا ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا، تو تعلیم کے میدان میں ماشاءاللہ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عامر بھائی، انہوں نے قابل قدر کام کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی ہے. ہم یہاں پر موجود لوگ اسکینڈینیویا میں اور یورپ کے اندر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام کاوشوں کا جو آپ لوگ وہاں پر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے اس کے اندر مدد اور تعاون، اور بلکہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یعنی یہ حقیقت میں ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم براہ راست گراس روٹ لیول پہ جا کے اپنے وطن کی اور پاکستانیوں کی خدمت کر سکیں اور اپنے وطن کو لوٹا سکیں. جہاں پر ہم اور زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہاں پر ہم یہ خدمت بھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ تمام جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا بھی، اسکیلرز کا بہت شکریہ، عامر محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. بس میں نے یہی ایڈ کرنا تھا. شکریہ جی. Okay, thank you very much.